ناظرین، سری لنکا خلیج بنگال، بحیرہ ہند اور بحیرہ عرب کے درمیان جزیروں پر مشتمل ایک خود مختار ملک ہے۔ ناظرین، سری لنکا کو پر اسرار کہانیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سری لنکا لاکھوں سال پہلے بھی آباد تھا۔ جی ہاں، یہاں سے ماہرین کو انسانی آبادی کے ایسے آثار ملے ہیں جو 1,25,000 سال پہلے کے انسانوں کے تھے۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تھے اور زمین پر بھیجے گئے تو ان کو سری لنکا میں ہی اتارا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جب ساری دنیا میں سیلاب آ گیا تو سری لنکا کی پہاڑیوں پر ٹھہری تھی۔ دوستو، سری لنکا میں 37,000 سال اور 12,000 سال پرانے غار ملے ہیں۔ ان غاروں میں انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ تحقیق کرنے والوں نے ان انسانوں کو بالن گودا مین کا نام دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور ان غاروں میں رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھریلو کتے بھی پال رکھے تھے۔ یہ انسانوں کے ساتھ کتوں کا پہلا تعلق ثابت ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں آئرش تاریخ دان جیمز ایمرسن نے سری لنکا میں ایک ایسا تاریخی شہر گیل دریافت کیا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مشہور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پایا تخت تھا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب رامائن کا ولن راون، جس نے ہندو دیوتا سیتا کا اغوا کر لیا تھا، سری لنکا سے تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو، اور آپ کو سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جنوبی ایشیا کے ایک جزیرے نما ملک سری لنکا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ لاکھوں سالوں سے انسان اس خطے میں وجود رکھتے تھے اور ان کی تاریخ انتہائی پر اسرار ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں سری لنکا کا ذکر پہلی بار تب ہوتا ہے جب ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن میں لنکا نامی سلطنت کے حکمران راون کا ذکر آتا ہے، جس نے ہندوؤں کے مقدس دیوتا رام کی بیوی سیتا کو اغوا کر لیا تھا جب وہ 14 سال کے بنواس پر تھے، یعنی جلا وطن تھے۔ رام نے ہندوؤں کی ایک بہت بڑی فوج بنائی اور اپنی بیوی سیتا کو چھڑوانے کے لیے لنکا کی طرف چل دیا، مگر جب بحیرہ ہند کے کنارے پہنچے تو لنکا بہت دور تھا۔ اس نے پھر سمندر میں ایک طویل پل بنایا اور لنکا پر حملہ کر کے راون کا قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے سیتا کو بھی بازیاب کروا لیا تھا۔ دوستو، ماہرین کہتے ہیں 2500 قبل مسیح میں سری لنکا میں ویدا قوم کے لوگ آباد تھے، جن کے تجارتی تعلقات بحیرہ روم تک تھے۔ سری لنکا کی قدیم ترین کتاب پالی کے مطابق 600 سال قبل مسیح میں بنگال کی ونگا سے ایک شہزادہ وجایا نے سری لنکا میں اپنے 700 سپاہیوں کے ساتھ پناہ لی اور سلطنت تمبا پانی کنگڈم آف تمبا پانی کی بنیاد رکھی تھی۔ خواتین و حضرات، 337 قبل مسیح میں اس وقت سری لنکا کے افق پر انورادھا پورا خاندان کا سورج طلوع ہوا جو 1017 عیسوی میں غروب ہو گیا۔ دوستو، سری لنکا بدھ مت کے ماننے والوں کا ایک ملک ہے۔ یہاں 250 قبل مسیح میں ہندوستان کے بادشاہ موریہ نے اپنے 2 بیٹے یہاں کے راجا کے پاس بھیجے، جنہوں نے بدھ مت کی تبلیغ اور سری لنکا کو بدھ مت کا ملک بنا دیا۔ خواتین و حضرات، آپ یہ جان کر ضرور حیران رہ جائیں گے کہ ہندوستان کی مشہور بدھ یونیورسٹی نلندہ 12ویں صدی میں جو بختیار خلجی نے تباہ کی، سری لنکا کے اکثر شہزادے وہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ سری لنکا ایک تعلیم یافتہ ملک رہا ہوگا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا پورے ایشیا میں واحد ملک ہے جہاں 47 قبل از مسیح میں ایک خاتون انولا نے بھی حکمرانی کی؟ تاریخ میں بہت کم خواتین حکمرانوں کا ذکر گزرا ہے۔ دوستو، بالآخر 1000 عیسوی میں ہندو سلطنت چولا نے سری لنکا پر قبضہ کر دیا اور انورادھا پورا سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس خاندان نے 1500 سال سری لنکا پر حکومت کی تھی، مگر 1070 میں وجے با اول نے دوبارہ سری لنکا کو ہندوستان سے آزادی دلوائی اور ذرعی اصلاحات کا آغاز کیا تھا۔ کہتے ہیں یہ تاریخی صدی تھی جب سری لنکا بہت ہی شاندار ملک بن گیا تھا۔
مگر 1215 میں کلنگا نامی ہندو حکمران نے سری لنکا پر حملہ کیا اور بے شمار دولت لوٹی اور سری لنکا کو ایک غریب ملک بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ دوستو زبوں حال سری لنکا کی حالت اس وقت بہتر ہوئی جب 1515 یورپی ملک پرتگال کے پرتگیزی سری لنکا پہنچے۔ 1517 میں انہوں نے سری لنکا میں کولمبو نامی گاؤں میں بندرگاہ اور قلعہ تعمیر کیا تھا اور سری لنکا کے اندرونی معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت سری لنکا میں جفنا سلطنت قائم تھی۔ جفنا راجوں نے مختلف مقامات پر پرتگیزیوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کئی جنگیں لڑیں، مگر جدید ہتھیاروں سے لیس پرتگیزی فوج کو شکست دے سکے اور 1619 میں پرتگیزیوں نے سری لنکا کی جفنا سلطنت ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد سری لنکا کی سنہالی ریاست کے بادشاہ کے راج سنہا دوم نے پرتگیزیوں کو ملک سے نکالنے کے لیے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی سے معاہدہ کر لیا۔ یوں 1656 میں ڈچ پرتگیزی دونوں یورپی طاقتیں آپس میں سری لنکا کے ساحلی علاقوں کے لیے لڑ پڑیں اور ڈچ جیت گئے اور انہوں نے کولمبو پر قبضہ کر لیا۔ سنہالی ریاست بھی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ختم کر کے دھوکے سے ختم کر دی اور سری لنکا کی واحد خود مختار ریاست کانڈی سلطنت ہی واحد محفوظ رہ سکتی تھی، جنہوں نے شرافت سے ساحلی سری لنکا ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیا تھا۔ مگر ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی زیادہ دیر سری لنکا کے ساحلی علاقوں پر حکمرانی نہ کر سکے تھے کہ ان سے بھی مضبوط یورپی قوم فرانس نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو باہر نکال پھینکا تھا۔ دوسری طرف سری لنکا میں بادشاہت کی لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں اور کانڈی سلطنت کمزور ہو گئی تھی۔ خواتین و حضرات، یورپ میں جب فرانس کے حاکم نیپولین نے مصر کو فتح کیا تو ہندوستان پر فرانسیسی حملے کا خطرہ بڑھنے لگا۔ اس وقت فرانس پر انگریزوں کی حکومت تھی، جنہوں نے فوری طور پر سری لنکا پر حملہ کر کے فرانسیسیوں کو باہر نکال دیا اور خود سری لنکا کے ساحلی علاقوں پر قابض ہو گئے تھے۔ 1815 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سری لنکا کی کانڈی سلطنت پر بھی حملہ کر کے اسے ختم کر دیا اور بادشاہ سری وکرم راج سنہالی کو انڈیا میں قید کر دیا تھا۔ دوستو سری لنکا کی معاشی حالت ان جنگوں اور بغاوتوں کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ 1853 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کول بروک کیمرون نے سری لنکا میں سیاسی اصلاحات کی۔ انہوں نے برطانوی طرز پر ایگزیکٹو کونسل اور لیجسلیٹو کونسل قائم کی اور سلیون سول سروس کی بنیاد رکھی اور کافی کی پیداوار شروع کی جو انتہائی کامیاب رہی۔ سری لنکا کے باشندوں کی کچھ مالی حالت بہتر ہوتی گئی، مگر 1869 میں ایک نامعلوم بیماری کے باعث کافی کے باغات خراب ہو گئے اور سری لنکا شدید معاشی پریشانی کا شکار ہو گیا، مگر جلد ہی انگریزوں نے یہاں چائے اور ربر کی کاشت کی جو کافی کامیاب رہی۔ خواتین و حضرات، 4 فروری 1948 کو سری لنکا کی آزادی کا اعلان کیا گیا اور سری لنکا ایک خود مختار ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا۔ آج کا سری لنکا کیسا دکھتا ہے، اس پر ہماری ایک الگ سے تحقیقاتی ویڈیو ہمارے دوسرے چینل اردو ٹریول ورلڈ پر موجود ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنی آراء سے آگاہ رکھنے کے لیے کمنٹ کریں، جبکہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز میں مت بھولیے گا۔ تو جناب، ہماری ٹیم نے اب سری لنکا کے سفر کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔